سامعین ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت جنہیں آپ اگر آپ کی آواز پر سنتے رہتے ہیں اور یہ خود بھی ایکٹیو رہتی ہیں اور بولتی بھی دبنگ ہیں اور بات بھی کھل کر کرتی ہیں، انالائز بھی کرتی ہیں، تجزیہ بھی کرتی ہیں ساری چیزوں کا، سیاست کا، کمیون ہو، پارلیمنٹ ہو، دنیا کے حالات ہوں۔ تو لبنہ الہی صاحبہ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی شکریہ راجہ صاحب، اور آپ کے تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ لبنہ الہی صاحبہ، سب سے پہلے تو میں دیکھ رہا تھا کہ ایک گیلری میں جانا تھا، میں بھی انوائٹڈ تھا، لیکن کچھ مصروفیات کی وجہ سے، کچھ ٹیلی فون کی وجہ سے میں ٹچ نہ رہ سکا۔ تو کل جو میٹنگ ہو رہی تھی وہ آرٹس کے حوالے سے، تو آپ ذرا اس پر ہمارے سامعین ناظرین کو انفارمیشن دیں گی؟ نہیں، وہ کوئی میٹنگ نہیں ہو رہی تھی، وہ موسم بہار کی ایگزیبیشن تھی، نمائش تھی۔ اور وہ یہاں پہ ایک پرانا چھوٹا سا محل ہے جس کا نام ہے شلاٹن بو، وہ ڈینش آرٹسٹ کی رائل اکیڈمی ہے، اور وہاں پہ بڑی مشکل سے داخلہ ملتا ہے، اور پھر داخلہ مل جائے تو ضروری نہیں کہ آپ کو چانس ملے کہ آپ ایک اس نمائش کا، آپ کی جو بھی آپ نے اپنی بنائی ہوتی ہیں چیزیں، وہ چاہے وہ تصویریں ہوں، چاہے وہ مجسمہ سازی ہو۔ تو کل میرے بیٹے کو یہ موقع ملا ہے کہ اس کی کچھ چیزیں، کچھ اس نے فلموں کے کلپ بنائے ہوئے تھے جو اس نمائش کا حصہ تھی، اور ایسے ماں آئی ایم کوائٹ پراؤڈ، مجھے فخر ہے اپنے بیٹے پہ۔ اور میرے بیٹے نے پہلی دفعہ اس ایگزیبیشن میں حصہ لینے کا کوشش کی تھی، میرے گلے فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا، تو چیزیں تو انہیں بہت پسند آئی تھی، لیکن بیکاز وہ 18 سال سے نیچے تھا تو وہ اس ایگزیبیشن کا حصہ نہیں بن سکتے۔ تو میں بطور ماں دیکھ رہی تھی کہ کتنی بڑی ایک تگودید تھی۔ تو وہ فلم جو اس نے استعمال کی تھی وہ یہ تھی کہ غیر ملکیوں کو ہمیشہ ہی شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ وہ ایک فلم تھی 1900 شاید 77 یا 78 کی بنی ہو، تو اس میں دکھاتے ہیں کہ ایک شہر سے باہر کوئی علاقہ ہوتا ہے، تو کچھ لوگ وہاں پہ، کوئی پاکستانی فیملی موو ہوتی ہے، تو اس کو جو نیبرز ہوتے ہیں وہ ان کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یہ چوری کریں گے، بھلا اپنے گھر میں کوئی چوری کرتا ہے۔ تو اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک تقریباً صدی ہونے کو جا رہی ہے، لیکن اس وقت بھی یہی تھا کہ شک کی نگاہ سے دیکھو ان کو، یہ کیا کرنے آیا، یہ کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، اور آج بھی تھا۔ دیٹ واز اے میسج۔ اور یا کافی لوگوں نے اس کو وہ اپریشیٹ کیا، اس سے آ کے ملتے رہے اور وغیرہ وغیرہ۔ تو میں دور بیٹھی ایسے ماں اس کو بہت انجوائے کر رہی تھی۔ چلیں جی، جو آپ کا خواب تھا، آپ کے بیٹے کا خواب تھا، جب اس نے پہلی دفعہ فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا تو اس نے اپلائی کیا، نہیں بن سکا، لیکن آج اس کو وہ جگہ مل گئی، اس کی جو تصاویروں کی نمائش، جو بھی اس نے کلپس بنائے، تو ایز اے ماں آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو آپ کو مبارک ہو۔ ہاں شکریہ، کیونکہ یہ پرانے زمانے میں آرٹ کی ڈگری نہیں ہوتی تھی، جس کی ادھر، اس کا نام ہے شلاٹن بو، یہ نیو ہاؤن کے پاس ہے، کہ جس کی ادھر نمائش لگتی تھی اور ایک کتاب چھپتی ہے، پتہ نہیں ہر 5 سال بعد یا 2 سال بعد، اس میں جس کا نام آ جائے نا کہ اس کی یہاں نمائش لگی تھی، وہی ڈگری ہوتی تھی۔ تو کیونکہ میرے بیٹے کو کبھی ڈاکٹر، انجینئر یا اس طرح کا بننے کا کوئی شوق نہیں تھا، تو بہرحال بچوں کے خواب یہاں پوری کرنے چاہیے، باقی وہ کیا کماتے ہیں کیا نہیں کماتے، اگر ان کی قسمت میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ سیدھے رستے سے لے کے آئے یا الٹے ہاتھ سے لے کے آئے، وہ ان کو مل ہی جاتا ہے۔ چلیں، یہ تو آرٹس کے حوالے تھی، یہ بڑی تھی کہ آپ کا، چونکہ آپ خود اس میں انوالو تھی۔ تو ابھی جو موجودہ حالات ہیں ہمارے یہاں ڈنمارک کے، ابھی حکومت نہیں بنی، تو چلیں پہلے ہم بات کر لیتے ہیں پاکستان نے جو میزبانی کی، اتنا بڑا ڈیلیگیشن آیا، مذاکرات ہوئے، 21-22 گھنٹے مذاکرات ہوئے، اور پاکستان کا انہوں نے شکریہ ادا کیا امریکن نائب پریزیڈنٹ نے، لیکن جو ہے وہ معاہدہ نہ ہو سکا۔ آپ کیا کہیں گی سارے سیناریو میں؟ سارے سناریوں میں یہ کہوں گی کہ امریکہ تھک کے چاٹنا نہیں چاہتا تھا، اس نے پاکستان کو بطور ٹول استعمال کیا، لیکن بے شک جو کچھ بھی ہوا ہے، لیکن بین الاقوامی دنیا میں کیونکہ سارے لوگ اتنے ڈیپلی نہیں لیتے، تو پاکستان کی جو ہو رہی ہے اور ہم اس کے عادی نہیں ہیں، تو لیٹ اس انجوائے اٹ، میں یہی کہوں گی۔
لیکن پاکستان کو ایسے ٹول استعمال کیا گیا. دیکھیں نا، کسی نے تو پہلے یہ دعا میں یا قطر میں ہوتے تھے، دو فریق آپس میں، تیسرا فریق تو کہیں نہ کہیں کسی کو بٹھاتا ہے. یہ دنیا کی پالیٹکس ہے، اور اس میں پاکستان کا جو ہے بڑا نام لیا ہے. پوری دنیا کے میڈیا میں باتیں کی جا رہی ہے اور سب پاکستان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، ماں سوائے پی ٹی آئی کے. نہیں تو پی ٹی آئی کے تو کوئی پی ٹی آئی کے لوگ کوئی چلے تو نہیں نا، ان کے اپنے ریزنز ہیں اینڈ دے آر گڈ ریزن. وہ جو نہیں ہے ایک اتھینٹک ریزن ہے، کیونکہ ایسا آپ کے تضاد نہیں ہونا چاہیے کہ ایک طرف تو آپ دنیا میں امن لا رہے ہیں تو دوسری طرف ہر ممکنہ کوشش کی جا رہی ہے چاہے کسی طرف سے بھی ہو کہ خدا نہ خواستہ پاکستان میں ایک وہ خانہ جنگی ہو جائے. کوئی عقل کام نہیں نہ کرتی. تو اسی لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ جو ہے پاکستان کو ایسے ٹول استعمال کیا ہے اور پاکستان کو بعد میں میرا خیال ہے مالی طور پہ نوازیں بھی گی، نوازش بھی ہوگی، چاہے وہ ایران کرے تو چاہے وہ کوئی کرے. لیکن دونوں فریقان تو اتنے اگر لبنہ الہی صاحبہ، یہ اگر عمران خان باہر ہوتے تو پھر کیا کرتے؟ معاہدہ ہو جاتا؟ اس کا عمران خان سے یا نہیں ہونے سے نہ ہونے کی کیا وجہ تھی، مجھے یہ بتائیں. تو دو یہ چاہے فریق کوئی آپ بھی کسی ہوتا کو نہ نہ آپ نہ نہ کسی کی صلح کرانی چاہتے ہیں، آپ نے انیشیٹو لیا، اگر آپ کی کوئی بات نہیں مانتا تو آپ کا قصور تو نہیں ہے. رائے صاحب آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کس نے انیشیٹو لیا یا انیشیٹو جو نہیں ہے دلوایا کیا ہے؟ میں نے کہا نا اٹس ٹو گڈ ٹو بلیو، لیکن اچھی بات ہے، اچھی بات ہے چاہے ظاہراً بھی ہے. اور میرا خیال ہے اس میں پاکستان کو بعد میں ایک اچھا خاصا بینیفٹ ہوگا. چلیں اچھی بات ہے، چلیں ہر آدمی کو اپنی رائے دینی چاہیے. آپ سے جاننا اور چاہیں یہ گے کہ چونکہ یہ کوئی عجیب بات نہیں اگر پی ٹی آئی والوں کو انہیں اعتراضات ہیں نا، کیونکہ نہیں، ظاہر ان ہے کا کہ حق بنتا ہے جی. ان کے لیڈر جیل میں سزا کاٹ رہے ہیں، بغاوت کے مقدمے ہیں، سزا یافتہ ہیں. یہ ان کا رائٹ ہے اپنے لیڈر کے لیے آواز اٹھانا. اور میں اس بات سے خوش ہوں کیونکہ ایسے پاکستانی مطلب میرے ملک کا اچھا نام لیا جا رہا ہے، میں اس پہ بھی خوش ہوں. لیکن جو میری سوچوں کا تانا بانا ہے، میں اتنا عرصہ اس مطلب میرا خیال ہے کہ میں کھلونوں سے کم کھیلی ہوں، ان چیزوں سے زیادہ کھیلی ہوں بچپن سے لے کے اب تک نا. تو ایک تو چیز ہے یہ اچھی بات ہے، مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ پاکستان کا نام عزت سے لیا جا رہا ہے، مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ لوگ پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں. لیکن یہ تو سارے باہر کے ہیں نا، تو یہ ایک ممکن نہیں کہ ایک انسان کے ایک ملک کے اتنے تضاد والے چہرے ہوں، تو وہ تکلیف دہ ہے. لیکن شاید اللہ تعالیٰ کی نہیں اس میں دیکھیں کوئی نا، بہتری ہے. آپ دیکھیں، آپ چونکہ سیاستدان ہیں، آپ دیکھیں ایران امریکہ کی ثالثی کے لیے ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہیں. دو فریق ہیں، دونوں کی آپس میں بنتی نہیں ہے، جنگ ہے، جنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو معاہدے تو اسی طرح ہوتے ہیں. تو جب یہ بیٹھتے ہیں تو اتنی بڑی یہ سپر طاقت ہے امریکہ، جو کہ پاکستان میں آئے، سب آئے اپنے ڈیلیگیشن کے ساتھ آئے، مذاکرات ہوئے، 21-22 گھنٹے ہوئے، میڈیا نے کور کیا. تو یہ چیزیں تو بڑے لیول پہ دیکھنی چاہیے، بڑی سکرین پہ لیکن دیکھنی رائے چاہیے صاحب نا. ایک بڑی سمپل سی بات ہے نا، میں ان سے کسی چیز سے انکار نہیں کرتی، لیکن ایران اور امریکہ میں اتنی تندی ہو چکی تھی اور وہ رسی ٹوٹ جاتی ہے، اور شاید جوش میں دونوں اپنی حد سے آگے ہی چلے گئی ہوں. اب تھوک کے چاٹا تو نہیں نہ جا سکتا اف یو سے کہ یو آر سپر پاور، ٹھیک ہے. تو اس میں پاکستان کو ایسے ٹول استعمال کیا گیا، اور پاکستان نے وہ کردار جو نہیں ہے جو بھی ان کے درمیان طے ہوا ہے، مطلب سوتے بچے کو تو ماں بھی دودھ نہیں دیتی نا. آپ یہ نہ کہ پاکستان کے جو لوگ گئے تھے اس میں وہ امن کی خاطر گئے تھے، ظاہر ہے اس میں ان کا بھی فائدہ، معیشت کا فائدہ. تو میں اس کو اس طرح دیکھتی ہوں. لیکن لم سم جو ہوا ہے اچھا ہوا ہے، کیونکہ اس میں پوری دنیا کا فائدہ ہے. مہنگائی میں مطلب اتنی مہنگائی ہے، سپر مارکیٹ میں جائیں تو ماں باپ بیچارے پریشان کھڑے ہوتے ہیں کہ چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ 200 کا سودا ہے، 300 کا سودا ہے. یعنی ایک تباہی مچی ہوئی ہے مہنگائی کی اس جنگ کی وجہ سے. تو اس میں ایک بین الاقوامی طور پہ عام لوگوں کا فائدہ ہی فائدہ ہے، اور جنگ کبھی بھی کسی کے لیے اچھی نہیں ہوتی. اور امریکہ کو اپنی معیشت چلانے کے لیے یہ سب کو پتا ہے کہ اس کو جنگ چاہیے ہوتی تاکہ وہ ہتھیار بنا سکے، وہ یہ کر سکے، وہ کر سکے نا. تو چلو اس میں امریکہ کو چھوڑ دیا تو آپ کو پتا کبھی گرین لینڈ کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اب جو نہیں ہے کسی اور کنٹری کی میں نے سنی کہ اس کو وہ ملک چاہیے. لیکن اس میں جو ایک چیز اچھی ہوئی ہے کہ
بھٹو صاحب کا جو خواب تھا کہ مسلمانوں کی بھی ایک لیڈنگ پوزیشن ہو، وہ ایران نے جو نہیں ہے ٹھوک بجا کے ثابت کر دی ہے. اینڈ دیٹس اے گڈ تھنگ. پاکستان کے حصے میں تو آگی تاریخ پہ تو یہی لکھا جائے گا. چلے آتے ہیں ڈنمارک کی طرف. یہ ابھی ڈنمارک کی ابھی حکومت بنی نہیں. وینسٹا سے بات چیت کے لیے لاسلوکے نے کہا تھا اور اس کے بعد کنزرویٹو کو بھی کہا تھا کہ یہ بات چیت کریں کہ یہ کیسے ہوگا، یا اس وجہ سے یہ رکے ہوئے تھے پاکستان میں جو میٹنگز ہو رہی تھی اس کے بعد حکومت کی طرف جائیں گے. نہیں راجہ صاحب، جو لوگ اس 5 رکنی کمیٹیوں میں شامل ہیں ان کے بہت ہی ایسٹ ویسٹ بھی نہیں کر سکتے، اور بات جو انیس لسٹ جیسے ہے وہ غیر ملکیوں پہ کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں. ٹھیک ہے، ریڈیکل کہتی تو نہیں، لیکن ان کا بھی یہی مسئلہ ہے، کیونکہ ہم بہت سارے لوگ پارٹی کی اندرونی کمیٹیوں میں بیٹھے ہیں، تو پھر ہم بھی کہیں گے جی پکڑو اسی جلے اگے چلے. تو ان کے اور میٹ فرکسن اگر اس پہ کمپرومائز کرتی ہے تو سوشل ڈیموکریٹ کے آپ کو پتا ہے جتنے مینڈیٹ کم ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے ڈانس کھول کے پارٹی میں گئے ہیں، تو پھر تو اس کا ڈاؤن فال شروع ہو جائے گا نا. تو اور یہ کہ وہ خود کہہ چکی ہے جو ہماری پرائم منسٹر ہے کہ اس کے مہینے بھی لگ سکتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی چیز میں متفق نہ ہو تو پھر دوبارہ الیکشن ہو. لیکن لیکن اگر لگتا تو یہی ہے کہ وہ صرف ریڈ بلاک کی حکومت بنانا چاہتی ہیں، وہ اب بلو بلاک کی طرف نہیں جانا چاہتی. لیکن ان کے بنانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ریڈ بلاک میں جب وہ ایک جو لوگ ان کے سر پہ تاج رکھنے کو تیار ہے، جب وہ ان کو یعنی جسٹ کہ میرے پاؤں تک رو حقیر سمجھ کے ان کو ٹریٹ نہیں کر سکتی، وہ اس پوزیشن میں نہیں کہ وہ ڈیسائیڈ ہے وہ کیا کرنا چاہتی ہیں. وہ صرف مائی وے اور ہائی وے، جس طرح ان کا مزاج ہے اور جس طرح انہوں نے ڈیولپ کی ہے اس حساب سے تو انہیں بلو بلاک ہی سوٹ کرتا ہے. اب بلو بلاک نے جب دیکھا ہے کہ جی وہ ان کی کوئی حیثیت بن رہی ہے تو وہ کاس بھی نہیں ڈال. چلیں یہ یہ تو ان کے کہنے سے پالیٹکس میں ہوتا رہتا ہے. ڈیفینیٹلی نہیں. انہوں نے تو دیکھیے اپنے راجا صاحب آپ کی ملک یہ کے لیے بات ہے، وہ سوچنا ہے نا. نہیں ملک کے لیے سوچنا ہے، لیکن جو باقی لوگ جو باقی پارٹیاں انہوں نے آنے والے وقت میں اپنا مستقبل سوچنا ہے. کیونکہ ایک دفعہ یہ ہو چکا ہے کہ پتہ نہیں 4 سال پہلے یا 8 سال پہلے، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں، کہ ایس ایف نے آخری طور پہ کچھ مہینوں کے بعد قلم دان واپس کر دیا تھا منسٹر کا. ایک بار دوبارہ ریپیٹ کریں. مجھے یاد نہیں رائے صاحب کے 4 سال یا 8 سال پہلے کی بات ہے کہ ایس ایف حکومت میں شامل تھی، ان کے پاس ایک منسٹر پوسٹ بھی تھی. ٹھیک ہے، لیکن میٹے فرسن جو ہے وہ بگڑا بچہ بن چکی ہیں. ان کی کمیونیکیشن کا طریقہ ہے وہ اطلاع دیتی ہیں، وہ مشورہ نہیں کرتی. میرا خیال ہے یہ حص ان میں ختم ہو چکی ہے. تو انہوں نے منسٹر کا قلم دان واپس کر دیا تھا کہ یہ لو جی پکڑو، ہمیں سوٹ نہیں ہے. حکومت تو 4 سال کے لیے آتی ہے تو لوگ اپنے ممبر لوز کریں گے، لوگ اپنی جو ہے قوت جو ان کی اس میں اپنی پارٹی میں ہے. اب ہماری پارٹی کی یہ پوزیشن ہے کہ اس الیکشن کے بعد جو نہیں ہے بہت سارے لوگ نئے لوگ آ رہے ہیں ایسے ممبر. انہیں اس چیز کا جب بات کرتے ہیں تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ جی نہیں ہمارے سے غلطی ہوئی ہے، ہم نے ترجیح نہیں دی. اسی طرح کچھ لوگ کسی اور پارٹی کا چھوڑ رہے ہوں گے. تو اینڈ آف دی ڈے آپ نے پارٹیوں کو چلانا ہے. حکومت تو ایک سمبل ہے اپنی پاور کا نا. ہم پاکستان میں سمجھتے ہیں ایسے پاکستانی حکومت بنانا ہی سب سے لازمی یا اہم کام ہے. دینی سیاست میں ایسا نہیں ہوتا. وہ 4 سال بعد کی سوچ رہی ہوتی ہیں کہ 4 سال بعد کیا ہوگا. اور یہ میں اس پہ انڈر لائن کرتی ہوں کہ میٹے فرگسن کی مرضی سے کچھ نہیں ہوگا، ایون ان ریڈ بلاک. یہ تو کیونکہ ظاہر ہے کہ مینڈیٹ سے ہوتا ہے، جیسے پارٹیاں نہیں دوسری راجے صاحب، جب دوسروں کے مطالبات ہی نہیں مانتے، آپ صرف یہ کہتے ہیں جی مجھے پرائم منسٹر بنا دو، ایسا تو نہیں نہ ہوتا. وہ تو لاسلوکے بھی کہتا ہے، وہ تو وینسٹا والے بھی کہتے ہیں. ویسے یہ جو حالات چل رہے ہیں نا، اگر لاسٹ رک کے پرائم منسٹر بن جائے تو مجھے میٹے فرگسن کی بنسبت وہ زیادہ خوشی ہوگی. تو پھر آپ جو ہے لاسلوکے کی پارٹی جوائن کر لیں. نہیں پارٹی جوائن کرنے کی بات نہیں ہے رائے صاحب، ایز اے اتنی پارٹی آسانی سے. سولجر آپ یہ کہہ رہی ہیں. نہیں تو ہماری پارٹی بھی ادھر چلی جائے گی، وہ کون سی بات ہے. اچھا، وہ آپ کہتی ہیں، اکثر کہتی ہیں انہیں تو ایک وزارت چاہیے. ہاں جی.
چلیں لبنہ، یہ ساری باتیں اپنی جگہ درست ہیں، آپ کا انالائز کرتی ہیں چیزوں کو، لیکن اتنے غیر ملکی ہونے کے باوجود میں پاکستانی نژاد دانشی کی جب بات کرتا ہوں تو ہم تو ایک اپنا مینڈیٹ نہیں بنا سکے، باقی سب اتنی سوسائٹیز ہیں، لوکل ہم ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، فورمز ہیں، ہر چیز ہے، ہم ایک اپنا مینڈیٹ نہیں بنوا سکے۔ تو باتیں تو ہم بہت کرتے ہیں، جب تک ہمیں ڈینش ووٹ نہیں دیں گے یہ مسئلہ حل نہیں راجہ ہوگا۔ صاحب، یہ کنسپٹ ہی غلط ہے، یہ کنسپٹ ہی غلط ہے، کیونکہ ہمارا کوئی نہ کوئی پاکستانی نژاد ریڈیکل سوشل ڈیموکریٹ جو کچھ بھی ہو، ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے۔ یہ دس از اے ویری رانگ وے ٹو ایکسپریس، یہ آپ کی خواہش ایکسپریس کرنے کا بڑا غلط طریقہ ہے، کیونکہ جو بندہ اندر کسی پارٹی میں جائے گی اس کی پہلی شناخت ہے اس کی پارٹی کا مینیفیسٹو، وہ چاہے ریڈیکل ہو، چاہے وینسٹرا ہو، چاہے جو کچھ بھی ہو، تو وہ پاکستانی بن کے وہاں نہیں رہ سکتا، اور نہ ہمیں ان کا مستقبل سیاہ کرنا چاہیے، ان کو مار مار کے کہنا چاہیے اوے تم پاکستانی ہو۔ یہ سوچ ہی غلط ہے۔ آپ ایک پارٹی کے ممبر بنتے ہیں، آپ ان کے طریقہ کار سے، جیسے کہ میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا، جن جن پاکستانیوں نے جن کو ووٹ دی ہے، میں دعویٰ کر سکتی ہوں، میں قسمیاں کہہ سکتی ہوں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جن پارٹیوں کو، انہیں اکثریت کو، مے بی 80% کو، مے بی 70% کو، کہ ان پارٹیوں میں ہمارا ایک بندہ یا بندی ہے، ان کی پالیسی کیا ہے۔ جب تک یہ چیز ختم نہیں ہوگی تب تک ہمارا، کیونکہ ہم انہیں مطلب دو کشتیوں میں بٹھا دیتے ہیں، اور جو دو کشتیوں میں بیٹھتا ہے وہ اس کا آدھا جسم کا حصہ ادھر جاتا ہے، آدھا وہاں پہ جاتا ہے۔ ایٹ تو لیسٹ میں ان تو کو ممبر بننے کے لیے جاتا ہوں، میں پارٹی کے منشور کے لیے تو نہیں جاتا۔ نہیں رائے صاحب، تو پھر دو باتیں ہونی چاہیے، ایک تو ہمیں اپنے جو بھی لوگ ہمارے الیکشن لڑتے ہیں، اور اس میں ینگ لفظ نہیں استعمال کروں گی، کیونکہ مجھے اس سے کافی حد تک ایک الرجک ہو چکی ہے، کیونکہ میں نے ینگ لوگوں کا اچار نہیں ڈالنا، مجھے وہ لوگ چاہیے جن کو اپنے لوگوں کے میزریبل حالات کا اندازہ ہو، جو کہ اپنے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہوں، جو کہ اپنے لوگوں سے رابطے میں ہوں، پھر وہ جو ہمارا میسیج ہے اپنی پارٹی میں باقی کاموں کے ساتھ وہ کام بھی کریں۔ مجھے ایسے لوگ نہیں چاہیے جو کہ پاکستان کا یا انڈیا کا یا ترکی کا جھنڈا لے کے پارٹی کے اندر دندناتے ہوئے جائیں، تاکہ پارٹی کے اندر ریسزم اور بڑھ جائے۔ پھر تو کہیں گے جی یہ تو ملک اوورٹیک کرنے لگے ہیں نا۔ آپ وہ کہتے ہیں جب کیا کہتے ہیں، if you can't beat them then join them۔ ہم نے بڑے پیار محبت سے ان کو سمجھانا ہے کہ یہ نہ یہ ترکی کے مسئلے ہیں، نہ پاکستان کے مسئلے ہیں، یہ ہیں ورکنگ کلاس کے مسائل، جو تھوڑا پنچ آف سالٹ، جیسا نہیں کہتے کہ کسی کھانے میں ہلکا سا نمک ڈال دو، پنچ آف سالٹ کی طرح یہ ذرا اسٹرانگ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم غیر ملکی ہیں۔ ٹھیک ہے، ابھی میں پچھلے دنوں میٹنگ گئی تھی الٹرا سین میں، وہاں پہ وہ کچھ باتیں میں نے کی تو کہتی ہے نہیں تم لوگ یہ وہ، میں کہ نہیں تم غلط ہو، صرف یہ ہے کہ وقت یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ کو بڑی ایج میں جا کے ڈیمنشیا ہو سکتا ہے۔ جو پاکستانی بوڑھا یا بوڑھی آ جائے اس کو ڈیمنشیا ہے تو وہ پاکستان سے لے کے آیا، اس نے تو اپنی جوانی ساری تمہیں دی ہے۔ تو ہاں سم ٹائم جیسے کہ یہ ایشو ہے کہ جو آپ کی کیئر ٹیکر ہے، جو آپ کو بیٹھ جانے سے پہلے سپنج کرتی ہے، نہلاتی ہے، وہ عورتوں کو اور مردوں کو اپنی اپنی جنس کا چاہیے ہوتا ہے، مطلب مرد کو مرد صاف کرے، عورت کو عورت نہلائے یا جو کچھ بھی کرے۔ یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے کہ اب سارے مسائل کو جو نہیں ہے کہ وہ جی ڈینش نہیں بولتے، میں نے کہا کہ ساری زندگی تم ان کو ڈنڈا مارتے رہے ہو، تو جو ڈینش لوگ اپنے بچوں کو نہیں پہچانتے، اپنے آپ کو نہیں پہچانتے، تو ان کو تم کیا کہو گی؟ تو پلیز ڈونٹ بی سو ہارڈ، تم اس کو جج نہ کرو، یہ ایسا کوئی ریسرچ نہیں جو ایسی چیز بتاتی ہے۔ تو میں تو تمہاری ممبر اس لیے بنی ہوں کہ میں اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی آئے، ہم تمہاری بات سنیں، تمہارے، کیونکہ وہ بہت ایک اسٹرانگ تنظیم ہے اور اس کو حکومت کبھی بھی انکار نہیں کرتی۔ تو بڑی مطلب میں وہاں پہ ذرا اپنی کچھ جگہ بنانے کے لیے کوشش کر رہی ہوں، لیکن انہیں میں بہت بری لگتی جب میں لیکن کہتی ہوں لبنہ نا۔ جب یہ فری گرو نے پارٹی بنی جس کا لیڈر ملک سکندر صدیق ہے،
تو جتنے لوگ یہ مسلمان باتیں کرتے ہیں، جس طرح کی خواہشات رکھتے ہیں، تو وہ تو اس کی پارٹی میں آزادی ہے باتیں کریں، تو سارے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں۔ رائے صاحب وہ کہتے ہیں بنیا دیتا نہیں پورا دل، ایک گھر میں 5 بہن بھائی نہیں اکٹھے کرتے۔ یہ ایک بہت پرانی جنگ ہے کہ پاکستانی جب تک نہیں سمجھے کہ ہمیں کوئی غرض نہیں ہونا چاہیے، جسٹ آپ کوئی ہمیں ایک پاکستانی تو نہیں ہے، آپ سے تو ڈینش ہے نا؟ رائے صاحب نہیں، میں اس طرح کی ڈینش نہیں ہوں۔ پاکستانیوں کو یہ چیز سمجھنی چاہیے نہیں کہ تو آپ پارلیمنٹ کو کا الیکشن تو انہوں نے ایز اے ڈینش لڑا نا۔ رائے صاحب میں ان کی بات میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی ہے، میری ان کی فیملی کے ساتھ میں اس کو بچپن سے جانتی ہوں، اس کے والد سے تعلقات ہے، میں سکندر کو نہیں ڈسکس کرنا چاہتی، باقی سارے عقل مند لوگ ہیں، سارے سمجھتے ہیں۔ تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ہمیں ریزلٹ سے امید ہونی چاہیے۔ میرے کس کام کے 10 منڈیٹ کہ کچھ کیا ہی نہیں، ہاں مجھے وہ 2-3 بندے سوٹ کرتے ہیں جو کہ جی دیکھیں یہ ہم نے یہ ریزلٹ کیا ہے۔ یہ بہت پرانا طریقہ کام کرنے کا، جی ایک تنظیم ہونی چاہیے، جی ایک پارٹی ہونی چاہیے، ہم 6 بہن بھائی ہیں، 6 مختلف طریقوں سے سوچتے ہیں، آپ کے گھر میں بھی ایسا ہوگا۔ یہ اولڈ فیشن ہے یہ کہ جی ہمیں متفقہ طور پہ ہم کوئی رشیا میں بیٹھے ہوئے کہ جی کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اور آج تک کون سا ایسا تجزیہ ہوا ہے کہ جو ثابت کرے کہ کون سا بندہ کس کی نمائندگی کرتا ہے؟ مطلب کوئی تجزیہ ہوا ہے کہ کون بندہ مسلمانوں کی نمائندگی کرتا ہے، یا کون بندہ پاکستانیوں کی نمائندگی کرتا ہے، یا کون سی تنظیم مسلمانوں کی نمائندگی کرتی ہے؟ ہر جگہ دیکھیں 1.5 اینٹ کی مسجد بنی ہوئی ہے۔ یہ تو تسلیم کرتی ہے نا آپ، ہر جگہ 1.5 انچ کی مسجد ہے، ہاں جی ہے، لیکن مجھے کوئی اعتراض نہیں نا، تو پھر مجھے رزلٹ نتیجہ بتائیں۔ کیا نکلے؟ رائٹ صاحب اپنے اپنے طور پہ لوگوں کو کام کرنے دیں، کیونکہ اکثر لوگ جو کہ اپنے آپ کو پاکستانیوں کو نمائندہ دیکھتے ہیں، اور میں یہ بہت معذرت کے ساتھ کر رہی ہوں، اگر وہ گردن اوڑھ کے پیچھے تو دیکھیں تو شاید ان کا اپنا خاندان بھی ان کے پیچھے نہ ہو۔ دیکھیں نا، آپ اسکول ٹیچر ہیں، جب آپ کے پاس بچے پرچہ دیتے ہیں، امتحان لیتے ہیں، تو آپ اس کو پڑھتی ہیں، اس پہ مارکس دیتی ہیں، تو جی جی سیاست بھی تو مارکس ہے، یہ بھی تو مارکس ملتے ہیں پارٹیوں میں۔ بالکل مارکس ملتے ہیں، لیکن اب ہم یہ اپنی جو ہماری بکھری ہوئی قوم ہے نا، تو میں یہ نہیں کروں گی کہ میں پڑھانے کی یا سکھانے کی کوشش کر رہی ہوں، اس حقیقت آپ کو کیسے جتنی کہتی ہیں بکھری ہوئی قوم ہے؟ رہتے یہاں ہیں، پیدا یہاں ہوئے ہیں، تو فکر ہے کسی کے دوسرے پاکستان کے جو لیڈر ہیں، جس جہاں جہاں سمتی ہے وہاں کی فکر ہے ہمیں۔ راجہ صاحب دل پہ اختیار نہیں نا، ہماری محبت ہے، میں خود ان میں سے ہوں۔ ہمارا دل ہر مجرم پہ آ جاتا ہے۔ نہیں راجہ صاحب آپ کا آتا ہوگا، میرا تو نہیں آتا، پتہ نہیں کیا تعلق شوق ہوئے گا تو، لیکن ہے کہ یہ بھی ایک پرانا طریقہ ہے کہ جی ہم اس ملک میں رہتے ہیں، ہم اس ملک میں رہتے ہیں تو ہم امریکہ کی سیاست میں کیوں انوالو ہیں؟ ہم یہاں پہ کتنے ڈینش ہیں، وہ امریکہ کے چھوٹے چھوٹے کلب ہیں، ان کی سیاسی پارٹیوں کے ممبر ہیں۔ سانفین کو لے لیں، جو ہمارا پرانا ایک میئر تھا، وینسٹا مین تھا، بڑا میرے سے تو اس کے بہت اچھے تعلقات تھے، اور بھی پاکستانی جو ان سے اچھے تعلقات ہیں، لیکن وہ ایک جو تھی وہ جو جارج بش نے اس زمانے میں الیکشن لڑا تھا، وہ اس کو فالو کرتا تھا، اس کا ممبر تھا اوورسیز، اور پتہ نہیں کیا کیا، اور وہ 100% ڈینش تھا۔ تو اگر ڈینشوں کی دیکھیں تو انہیں بڑی فکر ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ پرانی سوچ ہے کہ جی ادھر نہیں ہونا چاہیے، ادھر نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری جڑیں پاکستان سے ہیں، ہم جو ہے جیسے میرے بچے ہیں، میں نے میرے ابو نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اپنے بچوں کے لیے a piece of land ضرور رکھنا، وہ جوڑ کے رکھتی ہے۔ تو میں نے اپنے بچوں کے لیے جو بھی میری حیثیت ہے، چھوٹی موٹی چیزیں لیتی ہوں، وہ جاتے بھی ہیں دیکھنے کے لیے۔ تو ہم کبھی بھی، اور مجھے امید ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، نہ ہمیں پاکستان سے لیگ رہنا چاہیے، اور نہ جو ہے ہم ہیں اکثریت پاکستانیوں کی نہیں ہے، لبنہ، ان کی جس بے بسی طرح ہوتی ہے۔ آپ کی سیاسی اپروچ ہے، جس طرح آپ سوچتی ہیں، انالائز کرتی ہیں، اور دبنگ بولتی بھی ہیں، تو پھر یہ آپ نے پی ٹی آئی کو کس لیے جوائن کیا تھا؟ رائے صاحب چھوڑیں، پرانی کہانی ہے، میں نے بیرسٹر سلطان کو فالو کیا تھا، وہ ہم دونوں پیپلز پارٹی میں کام کرتے تھے، پھر وہ انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کی، اور یہ نہیں کہ مجھے عمران خان برا لگتا تھا، لیکن جو ہے
پھر میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوگی، دین انہوں نے مجھے کال کیا تو کہتے ہیں کہ آپ نے تو شپ بھی کرنا ہے تو اکیلے کیا کریں گے یہاں پہ، تو پھر آپ میرے ساتھ آ جائیں. تو پھر ہم بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے انہیں فالو کیا تھا. دیکھیے فالو کرنا اور چیز ہے، انہوں نے تو آزادی کی جنگ بھی لڑتے تھے، تو عمران خان صاحب کی سوچ سے تو بندہ سمجھ جاتا ہے کہ جس طرح بزدار کو اتنے بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ لگایا، ذہنی اپروچ کا تو ہر بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری سوچ کس ہے. اسی طرح یہاں پارٹی کی ویژن ہوتا ہے، آپ کا ویژن ہے، آپ اختلاف کرتی ہیں لیکن لوگ آپ سے بھی اختلاف کرتے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں کہتی کہ آپ سے کوئی اختلاف نہ کرے. کبھی بھی نہیں کہوں گی. وہ میری طاقت ہے. جب لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ مجھے مجبور کرتے ہیں کہ میں اپنے نظریے کو ایک دفعہ پھر دیکھوں. اور عمران خان واحد پرائم منسٹر تھا جس نے یہ کہا تھا کہ کشمیریوں کو خود حق حاصل ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کریں وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا الگ سے رہنا. تو آج سے جب کہ پہلے تو یہ کسی نے خبریں ہیں کہ وہ ٹرمپ صاحب کے سامنے لکھ کر دے کے آگے تھے کشمیر ہم آپ کو دے رہے ہیں. نہیں، یہ خبریں ہیں تو نہیں. وہ عمران خان میں قسمیاں کہہ سکتی ہوں، کبھی بھی نہیں کرتی. وہ اس ٹائپ کا بندہ نہیں ہے. چلیں لبنہ، آخر میں آپ کیا کہیں گے اپنے سامعین ناظرین کو؟ وہی کہوں گی کہ سیاسی پارٹیوں میں جو لوگ ہیں اپنی پارٹیوں میں بھرپور کردار ادا کریں، چھوٹی چھوٹی کمیٹیاں بنائیں. یہ جو نمبر آف ووٹ ہوتے ہیں نا راج صاحب، یہ صرف الیکشن کے دن تک ہوتے ہیں. یہ پارٹی کے اندر بہت ساری چیزوں کو خراب بھی کرتے ہیں. جیلسی ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں جی یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے. تو ٹرائی ٹو بی ہمبل اینڈ ٹرائی ٹو بی اے گڈ ممبر آف جس پارٹی کے بھی آپ ممبر ہیں. جھک کے وہاں اس پارٹی کے اندر رہیں، سنیں، ان کے کلچر کو سمجھیں. جس کا ڈینش بولنے یا نہ بولنے سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. جو بھائی چارے کا وہاں ایک کلچر ہے، مدد کرنی اور خاموش سے سپاہی بن کے پارٹی کو پروموٹ کرنا، پارٹی کے بارے میں فکر مند رہنا. یہ تو ایک سمبولک چیز ہے. جس طرح پھوڑا نہیں پاؤں پہ ہاتھ پہ نکل آتا تو او ہو پھنسی بن گئی، یہ ووٹیں یہ وہ اسی شام کے لیے ہے، پھر ختم ہے سب کچھ، پھر ایوری باڈی از ایکول. تو یہ ہے کہ اور دوسرا جو ہے کہ ان کو جو لوگ بھی اس وقت پارٹی میں ایکٹیو ہیں، کسی بھی پارٹی میں ڈینی سیاست میں، ان کے ساتھ ان کو یرغمال نہ بنائیں کہ پاکستانی ہو تم، پاکستانی ہو، ہم نے تمہیں ووٹ دی ہے، ہم نے نہیں دی. کیونکہ کسی کو نہیں پتا کس نے کیا ووٹ دی. لیکن جو بندہ سیاست میں ایفرٹ کر رہا ہے، ٹرائی ٹو ریسپیکٹ، کیونکہ وہ اپنی فیملی سے ٹائم چرا کے ہم سب کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے. تو ان کو ریلیکس رہنے دے، بجائے ان کے پیچھے بھاگنے کے لیے، ان کو قید کرنے کے لیے. جی ہم نے تمہیں جتایا تو ہم نے وہ جتایا. میرے زمانے میں ایک دفعہ مجھے ایک انکل جی سے کہتے ہیں پتر میں تنو 10 ووٹ تنو پا کے. میں کہ انکل جی بڑی مہربانی. تو میرے ساتھ کوئی اور تھا تو کہتے ہیں یہ تو ہائی ٹاسٹ میں رہتے ہیں. میں کہتے چلو کوئی بات نہیں نا، مجھے کیا جاتا ہے، میں اس کو ایشو بنا لوں. بڑی ان کی مہربانی. انہوں نے کہا خواب میں بھی ڈال دیں گے تو تب بھی مہربانی، حقیقت میں ڈال دیں گے تو تب بھی مہربانی. تو یہ کہ عوامی اور جو لوگ سیاست میں ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے اپنے جو ان کے گھونسلے ہیں، چاہے وہ ان کے کسی لوکل پاکستان سے ہے یا یہاں پہ ہیں، ان سے نکلے. مجھے یاد ہے کہ ایک وتیرہ شروع ہوا تھا کہ جی جو شہر سے باہر لوگ تھے کہ فلانے کو نہیں بلانا کیونکہ وہ تو کوپن ہیگن میں رہتے ہیں، فلانے کو نہیں بلانا وہ تو ادھر رہتے ہیں نا. اگر آپ نے پاکستانیوں کے لیے کوئی گیدرنگ کی ہے تو اس میں ساروں کو آنے کا حق ہونا چاہیے. کیونکہ جو کوئی بھی آئے گا آپ کو پہلی بات ہے کہ آپ کو عزت دے گا، کہ اپنے ٹائم میں سے آپ کا ٹائم لے کے آئے گا. دوسرا اس کی کوئی بات شاید آپ کے کام آ جائے. یہ جو الیکشن کا طریقہ کار ہے، بند کمروں میں، بند اس میں جو نہیں ہے، میں اس کو ریجیکٹ کرتی ہوں. مجھے عوامی لوگ چاہیے، ہم سب کو عوامی لوگ چاہیے جو کہ ڈینش جیسے بوڑھوں کے مسئلے ہیں تو ان کو تنبیہ کریں کہ ہیلو 2% لوگ ایسے ہیں جو کہ ہمارے بھی ہیں. لیکن ہر وقت یہ کہنا کہ جی ہم مسلمانوں کے لیے الگ یہ کر رہے ہیں، ہم اس کے لیے کر رہے ہیں. آپ کو ایک مذہبی آئینی مذہبی آزادی ہے، آپ اس کو کیوں بار بار ایشو بناتے ہیں؟ اس سے بڑی تو حماقت میں نے مطلب وہ جو مرضی کہتے رہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. جب تک اس ملک میں یہودی ہیں وہ حلال ذبح کھانے بھی نہیں روک سکتے. ہمارے لیے نہیں، لیکن ان کی جرت نے ان کو ہاتھ لگا سکے. اسی طرح کئی دفعہ وہ ہوا ہے کہ چھوٹے بیبیز جو لڑکے ہیں ان کے ختنوں کا مسئلہ، لیکن جب
تک یہودی ہیں اور کچھ بھی نہیں کر سکتے، سوچتے رہے بیٹھ کے ہم کیا کریں. تو اپنے کام سے کام رکھے. اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ نہ تو لوگوں کی نوکریوں کا ہے، انہیں بڑی آسانی سے نوکریاں ملتی ہیں اپنی ایجوکیشن کے لیے اگر انہیں ڈینش آتی ہے. ایک مسئلہ ہے کہ وہ جو سینئر سٹیزن ہے ان کے کئی گھرانے اپنے بوڑھے لوگوں کو رکھنے کے قابل نہیں ہے، کئی شرمندگی کرتے ہیں، بیمار ہیں، یہ ساری چیزیں. اور پھر بوڑھے لوگوں میں جو تنہائی ہے، یہ کہنا جی میری اولاد بہت اچھی ہے تو میں ہنس کے کہہ دیتی ہوں انکل جی پھر تاڑی ہوئے گی، میری تو کوئی نہیں ہے. جسٹ ایک بات کا سلسلہ شروع ہو نا. تو یہ ہے کہ بچوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ یہ ڈینمارک میں ایسے ہیں. میرا نیبر ہے، اس کی پولش بیوی ہے. میرے ذہن میں جو چیزیں تھی میں نے اس کو جا کے ایک دن ایک پھل کی ٹوکری بنائی، میں گئی لاس، میں نے تمہارے سے کوئی بات کرنی ہے. کہتا کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا کہ میں بہت شرمندہ ہوں، میری سوچ ایسے تھی کہ تم اپنے ماں باپ کو مس بہیو کرتے ہو، پتہ نہیں کیا کرتی ہو. میں پچھلے کئی سالوں سے دیکھ رہی ہوں کہ پہلے تم نے، اس کی ماں کو کوئی بیماری تھی، گھر سے باہر نہیں نکل سکتی تھی، کہ ماں کو گاڑی میں لے کے جاتے تھے، پھر تمہارا باپ اکیلا رہ گیا، پھر تم نے 10 سال اس کی خدمت کی ہے. تمہاری بیوی سے میں کبھی کہتی تھی کہ کوئی پاکستانی کھانا لے لو میں تمہیں دے دوں، تو وہ ہمیشہ کہتی تھی نہیں فاق ہے وہ نہیں کھا سکتا نا. تو میں نے کہا میں بہت سرپرائز ہوں، تو میں بہت شرمندہ ہوں کہ میں ایسا نہیں سوچتی تھی تمہارے بارے میں. تو یہ ذرا ایک پھل کی ٹوکری ہے، اس میں اچھے اچھے سے پھل ہیں تو میری طرف سے لے لو نا. تو جب آپ لوگوں سے اٹھتے بیٹھتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں. لیکن میں ایسے پاکستانی لوگوں کو بھی جانتی ہوں جو کچھ وقت سپر مارکیٹوں میں گھوم کے گزارتے ہیں، سینٹروں میں گزارتے ہیں، کچھ وقت وہ اپنا مساجد میں بیٹھ کے اتارتے ہیں. وہاں پہ انہیں پورے شہر کی فکر ہوتی ہے، کون گیا، کس کی بیٹی کدھر گئی، کس کا بیٹا کدھر گیا. تو بجائے کہ اپنے کام سے کام رکھیں. اور بہت سارے لوگوں نے جو بہت سارے تو نہیں، وہ لوگ، مجھے نہیں پتا زیادہ یا کم ہے، وہ لوگ جنہوں نے جوانی میں اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیا، اپنی بیوی کو نہیں دیا، آج نہ ان کی بیوی ان کو ٹائم دے رہی ہے اور نہ بچے دے رہے ہیں، کیونکہ بچوں نے ماں کو تڑپتے سیکھتے دیکھا ہے، وہ ماں کے سولجرز بن چکے ہیں. اب پتہ نہیں ان کا کیا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں جو نہیں ہیں، مجھے نہیں پتا میری قسمت میں اللہ تعالیٰ نے کیوں لکھا ہے کہ مجھے ہی ان کی نشاندہی کرنی ہوتی ہے. اور مجھے پتا ہے کہ بہت سارے لوگ غصہ بھی کریں گے یا انہیں اچھا نہیں لگے گا، لیکن یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. یہ پاکستانی جو نہیں ہے، جو سینئر سٹیزن ہے، وہ بہت سارے جو نہیں ہے وہ تنہائی کا شکار ہے. کبھی کبھار اپنے ملک چلے جاتے ہیں، اور پھر ایسے بھی لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ چاند پہ چلے گئے ہیں کہ جی وہ پینشن مجھے کب ملے گی. تو اس کا کنسیپٹ مجھے نہیں سمجھ آئی، کیونکہ انسانی جسم کا تقاضا ہوتا ہے کہ آپ اپنے دماغ کو استعمال کریں، آپ اپنی باڈی کو استعمال کریں. تو لیکن ہے کہ بہت سارے پاکستانیوں کو کوئی اتنے زیادہ پینشن میں تو پیسے نہیں ملتے، واللہ عالم کیوں ان کو شوق ہے کہ ہم اپنے جسم کو، اپنے دماغ کو زنگ آلودہ کر دیں. تو مجھے دکھ ہوتا ہے ان کی سوچ پہ. چلیں میں لبنہ، دیکھتی آپ ہوں. کا بہت شکریہ، آپ نے بڑی اچھی مفید معلومات دی اور آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ رابطہ رہے گا. ٹھیک ہے، اوکے، خدا. سامعین ناظرین، یہ تھے لبنہ الہی صاحبہ جو اپنا موقف بیان کر رہی تھی. ہمارا کسی کے ساتھ متفق کرنا ضروری نہیں ہے. کوئی بات کرنا چاہتا ہے، اپنی رائے دینا چاہتا ہے، انفارمیشن دینا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ ادارہ آپ کی آواز کا ٹائم حاضر ہے. ہم گپ شپ کی شکل میں پروگرام کرتے ہیں.